ہم نومی کی زندگی سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ میں اپنے تمام دوستوں کو بائبل سٹڈی چینل میں ویلکم کہتا ہوں، اور آج ہم بائبل کے لوگوں کی 7ویں سٹوری پر غور کریں گے، جو کہ نومی کے بارے میں ہے۔ تاریخی پس منظر: نومی اسرائیل میں رہنے والی ایک اسرائیلی خاتون تھی۔ یہ تقریباً 1300 سے 1050 قبل مسیح کے درمیان کا دور تھا، جب اسرائیلی پہلے ہی ملک کنعان کی سرزمین پر رہتے تھے، لیکن ابھی تک ان پر حکومت کرنے کے لیے بادشاہ نہیں تھے۔ نومی شادی شدہ عورت تھی اور اس کے 2 بیٹے تھے۔ یہ خاندان یروشلم کے قریب ایک چھوٹے سے شہر بیت لحم میں رہتا تھا، لیکن جب ملک میں قحط پڑا تو وہ پڑوسی ملک مواب چلی گئی۔ نومی کے بارے میں کہانی کا ایک حصہ وہاں کھلتا ہے اور بیت لحم میں ایک اور حصہ۔ یہ سب کچھ بائبل کی کتاب روت میں بیان کیا گیا ہے۔ سب کچھ غلط ہو جاتا ہے۔ کہانی کے آغاز سے ہی نومی کی زندگی میں سب کچھ غلط ہوتا نظر آ رہا تھا۔ ملک میں قحط تھا۔ شاید اسرائیل کی بت پرستی پر خدا کے فیصلے کے طور پر، اور خاندان ایک پڑوسی ملک میں منتقل ہو جاتا ہے۔ قحط کی صورت میں یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی، لیکن یہ بھی ایک بڑا دکھ تھا، کیونکہ وہ دوسرے لوگ اسرائیل کے خدا سے نہیں ڈرتے تھے۔ ان کے درمیان رہنے اور اس طرح خیمہ سے اسرائیل کے مذہبی مرکز کے طور پر بہت دور رہنے کی وجہ سے اس سرزمین سے باہر، جو خدا نے اپنی امت کو ابدی وراثت کے طور پر دی تھی، خداوند کے ساتھ وفادار رہنا اور اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا مزید مشکل تھا۔ نومی کا خاندان قحط کے دوران مواب میں رہتا ہے۔ دونوں بیٹے موابی عورتوں سے شادی کرتے ہیں، جن کا نام روت اور عورپا تھے۔ نومی کا شوہر اور دونوں بیٹے مر جاتے ہیں۔ نومی اپنی بہوؤں کے ساتھ رہتی ہے۔ وہ اپنے باپ دادا کی طرف واپس جانے کا فیصلہ کرتی ہیں، اور روت اور عورپا پر نومی زور دیتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ نہ جائیں، کیونکہ وہ انہیں مستقبل کے لیے کوئی امید پیش نہیں کر سکتی تھیں۔ آئیں بائبل مقدس میں سے ایک حوالہ دیکھتے ہیں۔ روت 1 باب 13 آیت میں: تو بھی کیا تم ان کے بڑے ہونے تک انتظار کرتی اور شوہر کرنے سے باز رہتی؟ نہیں میری بیٹیوں، میں تمہارے سبب سے زیادہ دلگیر ہوں، اس لیے کہ خداوند کا ہاتھ میرے خلاف بڑھا ہوا ہے۔ نومی کو ایک بالکل مایوس اور نا امید عورت کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ وہ اپنے خاندان کی جان بچانے کے لیے مواب چلی گئی تھی، لیکن ایک غریب بیوہ کی حیثیت سے واپس آتی ہے، جیسا کہ وہ تبصرہ کرتی ہیں۔ آئیں بائبل مقدس میں سے ایک حوالہ دیکھتے ہیں۔ روت 1 باب 20 سے 21 آیت: اس نے ان سے کہا کہ مجھ کو نومی نہیں بلکہ مارا کہا، اس لیے کہ قادر مطلق میرے ساتھ نہایت تلخی سے پیش آیا ہے۔ میں بری پوری گئی تھی اور خداوند مجھ کو خالی پھیر لایا ہے۔ پس تم کیوں مجھے نومی کہتی ہو؟ کیونکہ خداوند میرے خلاف مدعی ہوا اور قادر مطلق نے مجھے دکھ دیا۔ نومی اکیلی واپس نہیں ہوتی، اس کی ایک بہو اس کے ساتھ جانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ آئیں ایک حوالہ دیکھتے ہیں۔ روت 1 باب 16 آیت سے: روت نے کہا، تو منت نہ کر کہ میں تجھے چھوڑوں اور تیرے پیچھے سے لوٹ جاؤں، کیونکہ جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی، اور جہاں تو رہے گی میں رہوں گی۔ تیرے لوگ میرے لوگ اور تیرا خدا میرا خدا۔ نومی کی بہو نومی کی زندگی میں ایک نئی امید لاتی ہے۔ وہ نہ صرف اپنی ساس کی کفالت کے لیے سخت محنت کرتی ہے، بلکہ بالآخر وہ نومی کے خاندان کے ایک شخص سے شادی بھی کرتی ہے اور ایک بیٹا بھی پیدا ہوتا ہے۔ اسرائیلی
قوانین کے مطابق اس بچے کو نومی کے متوافی شوہر اور بیٹوں کی نسل سے شمار کیا جاتا ہے اور اس طرح ان کی خاندانی لکیر ختم ہونے سے بچ جاتی ہے۔ آئیں ایک حوالہ دیکھتے ہیں روت 4 باب 14 آیت میں۔ اور عورتوں نے نومی سے کہا کہ خداوند مبارک ہو جس نے آج کے دن تجھے نزدیک کے قرابتی کے بغیر نہیں چھوڑا اور اس کا نام اسرائیل میں مشہور ہو۔ ایک عظیم نقطۂ نظر، اور کہانی یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ایک مختصر شجر نسب ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح نومی کا پوتا اسرائیل کا اب تک کا سب سے بڑا بادشاہ داؤد کا دادا بن گیا، اور ہم اس سے بھی زیادہ یہ جانتے ہیں کہ نئے عہد نامہ میں اس خاندانی لکیر سے ایک اور شاہی بچے کی پیدائش کی گواہی دی گئی ہے۔ یہ یسوع مسیح ہیں جو داؤد کا بیٹا اور اسرائیل کا مسیح ہے۔ یقیناً نومی کو یہ سب کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن ہم ایسا کرتے ہیں اور اس سے نومی کی نئی امید کا معجزہ کہتے ہیں۔ نہ صرف خدا نے ایک بہو جو تم سے محبت کرتی ہے، جو 7 بیٹوں سے زیادہ محنت کرتی تھی، بلکہ یہ نا امید بیوہ خدا کے پیدائشی بیٹے یسوع مسیح کی آباء و اجداد بن گئی۔ یہ کہانی کا واقعی خوشگوار اختتام تھا۔ اب ہم اس کہانی سے اپنے لیے سبق دیکھتے ہیں۔ نومی نے اپنے خاندان کو قحط سے بچانے کے لیے جو کچھ بھی کر سکتی تھی کیا، لیکن اس کے باوجود تینوں مرد یعنی اس کا شوہر اور 2 بیٹے مر چکے تھے۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ خدا اس پر مصیبت لے کر آیا ہے اور وہ ساری امید کھو چکی تھی، لیکن کہانی سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کسی بھی صورت کو بدل سکتے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی نا امید نہ ہو، آپ ہمیشہ خدا کی طرف رجوع کر سکتے ہیں اور اس کی لامحدود محبت اور طاقت پر اپنی امید قائم کر سکتے ہیں۔ کہانی کے اختتام پر نومی کو نئی خوشی ملتی ہے، لیکن یہ خوشی ایسی نہیں تھی جیسی اس نے توقع کی ہوگی۔ اپنی موابی بہو کے ذریعے جس نے نومی کے بیٹے کے مرنے کے بعد دوبارہ شادی کی تھی، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا ہمیں غیر متوقع طریقوں سے برکت دے سکتے ہیں، اور جب ہم کسی بھی صورتحال میں درمیان میں ہوں تو یہ سمجھنا مکمل طور پر ناممکن ہو جاتا ہے کہ خدا کیا کر رہے ہیں۔ نومی ایک عظیم عورت تھیں۔ یسوع مسیح پر ایمان رکھنے والا ہر شخص کے لیے نئی امید اور ابدی زندگی ہے۔ آئیں ایک حوالہ دیکھتے ہیں رومیو 15 باب 13 آیت میں۔ پس خدا جو امید کا چشمہ ہے تمہیں ایمان رکھنے کے باعث ساری خوشی اور اطمینان سے معمور کرے، تاکہ روح القدس کی قدرت سے تمہاری امید زیادہ ہوتی جائے۔ تھینک یو۔